بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان ایک مدت تک کسی دوسرے شخص کے غلام تھے۔ ان کے کئی اور بھی غلام تھے، لیکن وہ اپنے تمام غلام میں سے حضرت لقمان علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ جب بھی غذا کھانا چاہتا تو پہلے اپنا غذا حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس لاتا تاکہ وہ کھائے۔ جب وہ کھانا کھا لیتے تو ان کا بچا ہوا کھانا بطور تبرک بڑے شوق سے تناور کرتا۔ ایک دن کوئی شخص حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب کے لیے خربوزہ بطور ہدیہ لایا۔ ارباب نے حضرت لقمان علیہ السلام کے سامنے خربوزے کو چیرا، اس کے ٹکڑے کیے اور حضرت لقمان علیہ السلام کو دیے۔ جناب لقمان اپنے آقا سے خربوزے کی فانگیں لے کر کھاتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بڑا میٹھا ہے اور بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ جب ارباب نے دیکھا کہ لقمان بڑے شوق و ذوق سے کھا رہے ہیں تو اس نے ایک فانگا کے علاوہ تمام کا تمام خربوزہ لقمان علیہ السلام کو دے دیا، جو انہوں نے کھا لیا اور ایک فانگ اپنے لیے رکھ لیا۔ اس وقت ارباب نے بچی ہوئی خربوزے کی فانگ منہ میں ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ خربوزہ تو زہر کے مانند کڑوا ہے۔ اس کی کڑواہٹ سے زبان پر آولے بن گئے ہیں، گلا جلنے لگا اور اس کی حالت گیر ہو گئی۔ ارباب نے جناب لقمان سے کہا کہ اتنی کڑوی فانگیں کیسے کھائی ہے آپ نے؟ انہیں کھانے سے ہاتھ کیوں نہیں کھینچا؟ جناب لقمان نے جواب میں کہا، آپ نے سالوں سال سے مجھے میٹھی مزیدار اور من پسند غذائیں کھلائی ہیں، اب جب کہ ایک بار کوئی کڑوی چیز آ گئی ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں اسے نہ کھاتا اور اس پر اعتراض کرتا اور نمک حرام ہو جاتا؟ بلکہ حق شناسی اور شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموش رہتا۔ پش اے خدا کے بندے، تم خدا کی نعمتوں میں غرق ہو۔ جب بھی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی تلخی اور مشکل آ جائے تو ناشکری مت کرنا۔ ایک دفعہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت زیادہ اولاد تھی، لیکن وہ اپنی بات کا آغاز یا بنیائی اے میرے بیٹے کہہ کر کرتے تھے، جس سے لگتا ہے کہ ان کا شاید ایک ہی بیٹا تھا۔ تاریخ نے اس بیٹے کا نام بحران لکھا ہے، لیکن ان کا خطاب تمام اولاد سے ہوتا تھا۔ البتہ یہ تجربہ کا خطبہ کا طریقہ ہے کہ وہ بڑوں کو مخاطب کر کے چھوٹے کو توجہ اپنی طرف مبرور کراتے ہیں اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و تقریب سے وابستہ مت کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز کوشش کے باوجود انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ بیٹے نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی عملی نمونہ دیکھوں تاکہ موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں موضوع کو سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کا بیٹا گھر سے نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ جناب لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، اس بوڑھے کو دیکھو کہ کتنا سنگ دل ہے، خود تو گدھے پر سوار ہے لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے۔ سچ بات ہے کہ یہ کس قدر غلط کام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا، اب میں پیدل چلتا ہوں اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ جناب لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا گدھے پر سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوا۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، دونوں باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی ہے کہ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا ہے کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ گدھے پر سوار ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، اب دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، ان دونوں سواروں کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہے کہ دونوں بے زبان جانور پر سوار ہے۔ ان لوگوں نے اس جانور کی کمر توڑ دی ہے، کیونکہ اس بیچارے جانور کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن ڈالا ہوا ہے۔
بہتر تو یہ تھا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، آؤ اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ دونوں گدھے سے اترے اور اس کے پیچھے پیدل روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے لوگوں کے گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ دونوں عجیب قسم کے جاہل افراد ہیں۔ سواری کے ہوتے ہوئے دونوں پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے۔ یہ کس قدر احمق ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے؟ اب جب کہ صورتحال یوں ہے تو کبھی لوگوں کو رضامندی کو اپنا محبوب مقصد قرار مت دو، بلکہ خداوند قدوس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دو، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہدایت حاصل کر سکو۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، ان 3 نصیحتوں کو اپنا حافظوں میں محفوظ کر لو اور ان پر عمل کرو۔ اپنا راز اپنی بیوی کو مت بتاؤ، عوان یعنی حکمرانوں کے دفتریوں سے دوستی مت کرو، نئے اور کمزور دولت مند سے قرض نہ لو۔ حضرت لقمان علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے ان نصیحتوں کو آزمانا چاہا اور دیکھنا چاہا کہ ان کاموں کو انجام دینے سے نقصان کیا ہوگا، جن کو انجام نہ دینے کی اس کے حکیم باپ نے اسے وصیت کی تھی۔ اس نے ایک گوشت فن ذبح کیا، اسے ایک بوری میں ڈالا، بوری کا منہ باندھا، اسے اٹھا کر گھر لے آیا، اپنے پلنگ کے نیچے گڈھا کھودا اور اسے وہاں پر دفن کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا، میرا ایک دشمن تھا، میں نے اسے قتل کرنے کے بعد یہاں پر دفن کر دیا ہے۔ محتاط رہنا اور اس راز کو پوشیدہ رکھنا اور کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد اپنے ہمسائے میں رہنے والے ایک دفتری سے دوستی کر لی، ہر روز اسے دعوت دیتا اور اسے دوست بنا لیا۔ اسی محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا۔ اس نے محنت و مشقت سے دولت اکٹھے کی ہوئی تھی، وہ تازہ دولت مند ہوا تھا اور اپنے دولت مندی پر فخر بھی کرتا تھا۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے اس سے کچھ درہم قرض لیے اور انہیں گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ دن گزرتے رہے، ایک دن جناب لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے آہو پکار شروع کر دی اور بلند آواز سے کہا، اے بدکار قاتل، تم نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کر کے گھر میں دفن کر رکھا ہے اور تم اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کی آواز ہمسائے میں رہنے والے اس حکومتی دفتری کے کانوں میں پڑی جو لقمان کے بیٹے کا دوست تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور ساری داستان اسے گوش گزار کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص اس قاتل کو حاضر کرے۔ اسی حکومتی دفتری نے کہا، میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں۔ وہ شخص پہلے لقمان کے بیٹے کے گھر آیا اور انتہائی ذلت آمیز طریقے سے اسے گھر سے کھینچا اور دوستی وغیرہ سب بھول گیا۔ اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے جا رہا تھا کہ راستے میں نئے دولت مند نوجوان نے جب جناب لقمان کے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو لوگوں کے سامنے انتہائی غصے کے عالم میں آ کر اسے پکڑا اور کہا، اگر تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کریں گے تو میری رقم ڈوب جائے گی، لہٰذا مجھ سے لیے ہوئے درہم ابھی واپس کرو۔ اس نے یوں نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب لقمان کے بیٹے کی لحاظت کی۔ لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور جناب لقمان کے بیٹے کو انتہا توہین آمیز طریقے سے بادشاہ کے دربار کی طرف لے گئے۔ اس وقت فرزند لقمان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ یوں تھی۔ بادشاہ نے کہا، تم تو لقمان کے بیٹے ہو، لہٰذا مناسب نہیں تھا کہ تم قتل و غارت کے مرتکب ہوتے۔ فرزند لقمان نے جواب دیا، میں نے بالکل ناحق خون نہیں بہایا اور نہ ہی کسی شخص کا قتل کیا ہے۔ دفتری بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کا جنازہ اپنے گھر میں دفن کر رکھا ہے۔ فرزند لقمان نے کہا، میں بادشاہ سے کہتا ہوں، حکم دے کہ یہ لوگ اس مقتول کو حاضر کرے اور وہ ایک بوری میں ہے،
اسے میں نے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جنازے کو حاضر کیا جائے۔ کارندے جناب لقمان کے بیٹے کے گھر آئے۔ اس کی بیوی نے دفن کی جگہ کی نشاندہی کی اور لوگوں نے وہاں کی کھدائی کی۔ وہاں سے ایک بوری نکلی اور منہ بند بوری بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ ان لوگوں نے بوری کا منہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک گوسفند کا لاش ہے کہ جسے ذبح کیا ہوا ہے۔ حضری یہ ماجرا دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے لقمان کے بیٹے، تم گوسفند کو ذبح کرنے کے بعد کیوں دفن کیے ہو؟ اس کی وجہ ہمارے سامنے بیان کرو۔ فرزند لقمان نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے یوں وصیت کی تھی کہ اپنا راز اپنی بیوی کو مت بتانا، حکومتی دفتری کو اپنا دوست مت بناؤ اور تازہ دولت مند سے قرض مت لو۔ میں اپنے والد بزرگوار کی ان وصیتوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ انہیں آزمانے کے بعد اپنے والد کی حکمت اور سچائی کو سمجھا ہوں اور میرے اوپر واضح ہو گیا ہے کہ ان کی بات عین حقیقت ہے۔ جو کوئی بھی اس نصیحت کو سن رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہے، تازہ دولت مند سے کبھی قرض نہ لے اور حکومتی دفتری سے بالکل دوستی نہ لگائے اور اپنے خانائے دل کو احمقوں کی دوستی سے پاک صاف رکھے تاکہ دنیا اور آخرت کی خوشبختی پا سکے۔ اور آخر میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی گئی چند اور نصیحتیں جو یقیناً ہمارے کام آنے والی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا تھا، بیٹا دنیا پر بھروسہ مت کرو کیونکہ گناہ اور شیطان اس میں ہے۔ دنیا کو اپنے لیے دیندار بناؤ تاکہ آخرت تمہارے لیے بہشت قرار پائے۔ اے بیٹے، تم پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتے اور ایسا کام تمہارے ذمہ لگایا بھی نہیں جائے گا۔ پس بلا اور مشکل کو اپنے کاندھوں پر مت اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ بادشاہوں کا ہمسایہ مت بنو، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ان کی اطاعت اور پیروی مت کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کمزوروں اور حاجت مندوں کی ہمنشی اختیار کرو اور ان کے ہمدم بنو۔ اے میرے بیٹے، خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے والا کہ خدایا معاف کر دے، اس سے کوئی بخشا نہیں جائے گا کیونکہ انسان عمل اور اطاعت الہی کرنے کی بنا پر بخشا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، پہلے ہمسائے کو دیکھو بعد میں گھر لو، پہلے ہم سفر کو دیکھو بعد میں سفر پر جاؤ۔ اے بیٹے، نااہل کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، صالح ہم نشی تنہائی سے بہتر ہے۔ وزنی پتھر اور لوہے کو اٹھانا برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ اللہ کے احسان اور کرم کی طرف متوجہ ہو اور اس کے عوض میں شکر ادا کرو۔ ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو اور موت کے آنے سے پہلے فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا، کون سا انسان بدترین انسان ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، وہ شخص بدترین ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اسے بد کردار سمجھیں گے